ٹائم کہ ہم اپنا انٹرفیتھ ہارمنی، انٹرفیتھ ڈائلاگ شروع کریں اس ملک میں اور زیادہ بڑھائیں اس چیز کو، بیکاز ہر مذہب یہ کہہ رہا ہے، ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو سپیس دے رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہو رہا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ جب ہم کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں، جب ہم سکھزم کو پڑھتے ہیں، جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، سب مذہب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی مذاہب کو جگہ دو، سپیس دو، ایکسیپٹ کرو۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اور ہمارے بھی اتنی ریزنٹمنٹ ہے، اتنی ایگریشن ہے اگینسٹ مائنورٹیز؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اتنے ناراض ہیں، اتنے غصے میں ہیں، اتنے اینگری ہیں؟ پوپ فرانسس فار ایگزامپل کہتے ہیں، جو ان کے کرسچن پوپ ہیں، ڈائلاگ از بورن فرام این ایٹیٹیوڈ آف ریسپیکٹ فار the other person, from a conviction that the other person has something good to say۔ یہاں سے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، ڈائلاگ کرنا ضروری ہے، says Pope Francis۔ میں ان کا کوٹ کرتا ہوں جی، میتھیو the New Testament میں سے 7:12، so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets۔ So known as the golden rule, this verse is foundational for ethical treatment and respect towards others regardless of their faith۔ یہ اب بائبل سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ میں فردر کوٹ کرتا ہوں بائبل سے، رومنز نیو ٹیسٹمنٹ 14:13 says، therefore let us stop passing judgment on one another, instead make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister۔ This verse encourages Christians not to judge others, promoting a spirit of acceptance۔ یہ اب کرسچینٹی سے ہمیں میسج مل رہا ہے۔ اب اسلام کی بات کرتے ہیں، سورہ کافرون، for you is your religion and for me is my religion۔ اس سے زیادہ بات کیا کریں جی؟ آپ اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا مذہب ہے، اس میں کیا مطلب انگریزی بھی نہیں ہے اتنی مشکل سمجھنے والی۔ for you is your religion, for me is my religion says Quran۔ then سورہ حجرات، O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous۔ اس میں بھی this verse emphasizes that unity and diversity of humanity encourages Muslims to respect other people۔ سکھزم میں آ جاتے ہیں جی، گرو گرانتھ صاحب جی کی یہ لکھا یوں لکھتے ہیں، No one is my enemy and no one is a stranger, I get along with everyone۔ یہ مذہب کہہ رہا ہے جی، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی آگے، recognize the Lord's light within and do not consider social class or status, there are no classes or castes in the world hereafter। This teaching promotes equality, unity, dismissing any form of social or religious discrimination۔ یہ سارے مذہب یہ کہہ رہے ہیں، مطلب جو پڑھتے ہیں ہم اس میں تو لکھا ہے سارے مذہب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا خیال کرو، ان کا اپنا پیار کرو، محبت کرو، کائنڈنس کرو۔ تو پھر غصہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ انٹالرنس کہاں سے جنم لے رہا ہے ہمارے سسٹم میں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ٹالرنس کی طرف آنا پڑے گا، یہ ریلیجس ٹالرنس نیسیسری ہے۔ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز اے سٹیزن ٹو سٹیزن۔ سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں، یہاں بات صرف ہو رہی ہے شہری، پاکستانی شہری کے ناطے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ٹالرنس کب آئے گی ہمارے معاشرے میں؟ لانی پڑے گی۔ ٹالرنس سے کیا ہوگا؟ پیس اینڈ ہارمنی آئے گی۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ اس سے آپ ہولڈ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس، بیکاز اگر آپ ٹالرنس نہیں کریں گے تو وائلیشن آف ہیومن رائٹس امیڈیٹلی شروع ہو جاتا ہے، تو آپ ہولڈنگ دی ہیومن رائٹس۔ پھر دوسری بات کیا ہے، جیسے ہی آپ ہارمنی کی طرف چلتے ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جاتے ہیں، تو ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی ہوتی ہے۔ ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ویو پوائنٹس لے رہے ہیں، ہماری سمجھ اور ہماری ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے، وہ بہت بہتر چیز ہے۔ ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، ہماری اکنامکس بڑھ رہی ہے، ہماری نوکریوں میں لوگ آئیں گے، یہ ڈائیورسٹی لائیں گے، امپروو کریں گے اکانومی کو، بزنس کو، ٹریڈ کو۔ یہ ساری چیزیں گروتھ اور لرننگ کی طرف لے جائیں گی، ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گی۔ تو اس لیے اس میں سوچنے کی دو آراء نہیں ہے اس میں کہ ہمیں ہارمنی لانی پڑے گی، پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ لا کے نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا ہے، نہ کہ ان کو کسی طرح ہم دور کریں اپنے سے۔ اور ریورس میں جب آپ ریلیجس انٹالرنس آ جائے اگر، تو پھر کیا نقصانات ہیں؟ ایک دم کانفلکٹ اور وائلنس شروع ہو جائے گا معاشرے میں، جو آپ نظر آ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ The minute you bring in religious intolerance, you will have conflict and violence in the society. Violation of human rights will start.
ऑब्वियस बातें हैं, इसमें मेरा ख्याल सोचने वाली बात नहीं है। सोशल डिवीजन पैदा होगी कम्युनिटीज़ के बीच में, डिफरेंसेस आएंगे, और इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन होगी, क्योंकि सबकी कॉस्ट है, इस सारे वायलेंस की, सब कॉन्फ्लिक्ट की कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो बढ़ेगी, आपका मुल्क और पीछे जाएगा। ब्रेन ड्रेन होगी, लोग यहाँ से चले जाएंगे, वो कहेंगे बहुत ज़्यादा फसाद है यहाँ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ से हम जाते हैं, किसी और मुल्क चले आते हैं। तो ब्रेन ड्रेन आपकी होने लग जाएगी। आप डेवलपमेंट और इनोवेशन को रोक रहे हैं, क्योंकि आप लड़ाई कर रहे हैं हर वक्त, आप तो लड़ते हैं सारा दिन, तो क्या इनोवेशन होगी और क्या किस्म की डेवलपमेंट होगी। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी सोचना पड़ेगा आपको कि एज सिटीजन्स वी हैव टू चेंज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, we need to bring in love and harmony towards our minorities। हमारा जब मजहब ये कह रहा है, हमारा आईन ये कह रहा है, तो फिर कहाँ से हम सोच ला रहे हैं इंटॉलरेंस की, ये समझ नहीं आ रही। तो मैं जया जागी जो आई थी, उन्होंने कहा कि जी वॉइसेस अनहर्ड हैं, तो आपको तो मैं कह दूं कि आपकी वॉइस तो सुन ली आज, कम से कम योर वॉइस इज हर्ड एंड विल टेक इट अप एट द सुप्रीम कोर्ट। और कुछ हो ना हो तो आपकी आवाज़ तो सुन ली। और मैं फाइनली बस ये कहना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ गवर्नमेंट के लोग नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो सुने, और मैं 4-5 पॉइंट्स कहना चाहूँगा, और ये मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा। मैं चाहूँगा कि वो इस चीज़ को फॉलो करें। ये स्टेप्स हमें लेने लाजमन हैं अगर हम मुल्क को किसी और लेवल पे ले जाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान ने एक टॉलरेंट नेशन बनना है, प्रोग्रेसिव नेशन बनना है और आगे चलना है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ूँगा, और 5 पॉइंट्स हैं। देखिए, फर्स्टली, the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions जो ऊपर हमने देखी। It must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such acts are brought to justice swiftly and decisively. Number 2, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns. By fostering an environment of mutual respect and understanding, we can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Number 3, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and the judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision-making processes that shape our society. 4, the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities. This involves preserving places of worship, supporting cultural events, and recognizing the contributions of minorities to the nation's rich tapestry of history and culture. And lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice. This includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues, ensuring that their voices are heard and their grievances addressed. And this is what I think the state has to follow and do and take it further. And in the end, I will just quote Dalai Lama for that, and I think he's explained it also beautifully. He says, and Dalai Lama says, "My religion is very simple. My religion is kindness." Thank you very much.